اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ طٰہٰ ہے آج ہم جس کا آغاز کر رہے ہیں، مکی صورت ہے، اور اس صورت کی بھی شان یہ ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ مکمل 5 رکوع مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آخری 3 رکوع ہیں جس میں پھر جنرل مضامین ہیں جو مکی صورتوں میں ہوتے ہیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، طٰہٰ تو حروف مقطعات میں سے ہے، ظاہر ہے کوئی ترجمہ ہم نہیں کریں گے، اللہ جانتا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ ما انزلنا علیک، نہیں ہم نے نازل کیا آپ پر، القرآن یہ قرآن مجید، لتشقیٰ اس لیے کہ آپ ناکام ہو جائیں، یا دوسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ مشقت میں پڑ جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا کہ وہ نہیں مان رہے تو آپ خواہ مخواہ اتنی تکلیف محسوس کر رہے ہیں ان کے عدم ایمان پر، آپ مشقت میں نہ پڑیں۔ یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ کوئی اگر نہ مانے تو آپ مشقت میں پڑ جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ الا تذکرہ، لیکن یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، لمن یخشی، اس کے لیے جو ڈرتا ہو، تنزیلا ممن خلق الارض، اور یہ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی جانب سے جس نے بنایا ہے زمین کو، والسماوات العلی، اور بلند آسمانوں کو، الرحمن، وہ رحمان ہے، علی العرش استوی، عرش پر مستوی ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور اس ثری کے نیچے بھی، اس مٹی جو گیلی مٹی زمین کی تھا اس کے نیچے بھی جو کچھ ہے اللہ کا ہی۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم بات کو اونچی آواز میں کہو، دعا مانگو اونچی آواز میں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تو جانتا ہے، اس کی شان یہ ہے وہ تو جانتا ہے سر کو، چھپی ہوئی بات کو، وَأَخْفَى، اور نہایت پوشیدہ، وہ تو اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے کہ جس کے سوا اور کوئی الہ نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے نام اچھے ہیں، اچھے نام اسی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حدیث موسیٰ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کا قصہ، کہ آئیے آپ کے پاس خبر موسیٰ کی، موسیٰ کا قصہ معلوم ہے آپ کو۔ اذ رأى نارا، جب اس نے دیکھا تھا آگ کو، فقال لأہلہم کثوا، تو اس نے کہا اپنی بیوی سے، یہ وہ واقعہ ہے کہ جب وہ واپس آ رہے ہیں مدین سے بیوی کو لے کر، تو راستے میں، اب ظاہر ہے کوئی ایسی ٹھنڈی رات ہوگی یا کوئی ماحول ہوگا ایسا کہ وہ راستہ بھول گئے، انہوں نے دیکھی آگ، تو اپنی بیوی سے کہا تم ذرا یہاں ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منھا بقبس، امید ہے کہ میں وہاں سے کوئی چنگاری کو انگارہ لے آؤں گا تاکہ ہم اپنی آگ جلا کے کچھ تاپ لیں، او اجد علی النار ہدی، یا مجھے وہاں سے کوئی رہنمائی مل جائے گی کہ راستہ اگر میں بھول گیا ہوں تو ہم کہیں اپنی ڈائریکشن جہاں ہم نے جانا ہے وہ پتہ چل جائے۔ فلما اتاہا، جب موسیٰ وہاں آئے، آگ دیکھی تھی جہاں، وہاں آئے، نودیا یا موسیٰ، آواز دی گئی ہے موسیٰ، انی انا ربک، موسیٰ میں تیرا رب ہوں جو آگ کے پردے میں تھا، فاغلظ علیک، اپنے جوتے اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، تو مقدس وادی طویٰ کے اندر موجود ہے، وانا اخترتک، میں نے تجھے اختیار کر لیا، چن لیا، پسند کر لیا، فاستمع لما یوحیٰ، تو اب غور سے سن جو وحی کی جا رہی ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یہ ہے وہ جملہ کہ پورے قرآن کے اندر اس انداز میں اللہ نے اپنی اپنائی، اپنی انانیت، میں اتنا تذکرہ قرآن میں اور کہیں نہیں ہے جو اس آیت میں آئے۔ اننی، یقیناً شان یہ ہے کہ میں، ان اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کوئی الہ نہیں سوائے میرے، فاعبدنی، تو میری عبادت کر، یہ ہے انانیت کبریٰ۔ جتنے بار بار اللہ نے اپنی طرف یہ صیغے یہاں استعمال کیے ہیں اور کہیں نہیں قرآن۔ فاعبدنی، میری عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے۔ ان الساعۃ آتیۃ، یقیناً قیامت تو آ کے رہنے والی ہے، اکاد اخفیھا، میں اسے مخفی رکھوں گا، لتجزیٰ کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو جو وہ کوشش کرے گا۔ کوشش کرنا ہوتا ہے نیکیاں کمانے کے لیے اور برائیاں کمانے کے لیے۔ یہی وہ آیت ہے جسے ہم پڑھتے ہیں سورۃ نجم میں، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جو کچھ اس نے کوشش کی، ہم وہ اس کو نکالتے ہیں اور دنیا کمانے کی کوشش پہ فٹ کر دیتے ہیں کہ وہ محنت کرو گے تو کاروبار میں تمہیں رزق میں برکت ملے گی۔ انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے، قطعاً یہ مفہوم نہیں۔ انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرتے ہیں، سو مراد یہ ہے کہ اچھائی کمانے کی کوشش کرے گا تو اچھا بھلا، اور اگر برائی کمانے کے اندر ہی وہ لگا رہے گا تو اس کا بدلہ اسی طرح ہو جائے گا۔
فلا یصدنک عنہا، تو کوئی نہ روکے تمہیں اس قیامت کے فکر کرنے سے، من لا یؤمن بہا، نہ روکے تم کو اس قیامت کے بارے میں یقین رکھنے سے وہ شخص کے جو اس پہ ایمان نہیں لایا، واتبع ہوا، اور وہ کوشش پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی، فتردا، اگر ایسا کرو گے قیامت کے بارے میں یقین نہیں رکھو گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، اس شخص کی طرح کہ جو شخص خود بھی یقین نہیں رکھتا اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور موسیٰ کیا ہے تمہارے دائیں ہاتھ میں؟ قال ہی عصائی، موسیٰ نے جواب دیا میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور میں اس کے ذریعے سے پتے جھاڑ لیتا ہوں اپنی بھیڑوں کے لیے، والی فیہا معارب اخری، کئی اور کام بھی کر لیتا ہوں ادھر ادھر۔ قال القھا یا موسیٰ، اللہ نے حکم دیا اس کو ذرا زمین پر ڈالو، پھینکو ذرا، فالقاها، جب اس نے پھینکا، فاذا ہی حیۃ تسعی، وہ تو سانپ بن گیا دوڑنے والا۔ قال خذها ولا تخف، تو اللہ نے فرمایا اس کو پکڑ لو، ڈرو مت۔ ایک اور جگہ قرآن میں ہے موسیٰ بہت خوف سے، واللہ مدبرا ولم یعقب، موسیٰ ڈر کے پھر بھاگ گئے پیٹ کر کے اس کی طرف۔ اللہ نے کہا نہیں ڈرو، خذها ولا تخف، پکڑ لو اسے، ڈرو مت، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسے لوٹا دیں گے پرانی سیرت پہ، جو پرانی صورت تھی اس کی وہی لاٹھی بنا دیں گے۔ وضمم یدک الی جناحک، اور ذرا اپنا ہاتھ ڈالو اپنی بغل میں، تخرج بیضاء، یہ نکلے گا بڑا روشن، من غیر سوء، کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا، آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہوگی ہماری تمہارے لیے، لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم تجھے دکھائیں بڑی آیات، بڑی نشانیاں۔ اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی طرف وہ سرکش ہو گیا ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یہ دعا بڑی اہم ہے، ہر وہ شخص جو دین کا کام کرنا چاہتا ہو یہ دعا یاد کر لے۔ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا اس کام کے لیے سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے معاملے کو میرے لیے آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان میں جو لکنت ہے، جو عقدہ ہے، جو گرا ہے وہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ لیں، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور مجھے وزیر عطا کر میرے گھر میں سے، میرے اہل میں سے، وزیر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا، تو میرے ہی گھر والوں میں سے کوئی میرا بوجھ اٹھانے والا میرے ساتھ کر دے۔ ہارون، آخر پھر خود ہی ریکمنڈیشن دے دی، ہارون جو میرا بھائی ہے، اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے میری پیٹھ کو مضبوط کر، واشرکہ فی امری، اور میرے معاملے میں اسے میرا پارٹنر، میرا شریک بنا دے، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، بہت زیادہ تیرا ذکر کریں، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قال موسیٰ، اللہ نے فرمایا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جو تم نے مانگا موسیٰ دے دیا گیا تمہیں، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور ہم نے تجھ پر ایک اور دفعہ بھی احسان کیا تھا، یاد ہے، اذ اوحینا الی امک، جب ہم نے بات کہی تھی، حکم دیا تھا تیری ماں کو، الہام کیا ہوگا یا جو بھی طریقہ کیا، ہم نے تیری ماں کو کہا تھا، ما یوحا، وہ جو اب یہاں بتایا جا رہا ہے، آگے بتایا جا رہا ہے، کیا کہا تھا، ان اقذ فیہ فی التابوت، اسے تابوت کے اندر بند کر دو، فاقذ فیہ فی الیم، اور سمندر میں اسے ڈال دو، فلیلقہ الیم بالساحل، تو وہ سمندر جو ہے اسے لے جائے گا ساحل پر ڈال دے گا، یاخذہ عدو لی وعدو اللہ، پھر اسے وہاں پکڑ لے گا وہ جو میرا دشمن ہے اور اس کا دشمن۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور موسیٰ یاد کرو جب میں نے ڈال دی تھی تمہارے چہرے پر اپنی محبت کا پرتو، ظاہر ہے جب انہوں نے صندوق سے نکالا تو پالیسی چل رہی تھی بچوں کو قتل کرنے کی، تو ان کا دل کیا کہ قتل کیا جائے، لیکن ایک تو وہ ان کی بیوی فرعون کی حضرت آسیہ جو بنی اسرائیلیوں میں سے ہی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے چہرے پہ اللہ نے اتنا اپنا وہ ایک منمونی شکل بنا دی، جو بھی دیکھے متاثر ہو جائے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو قتل نہیں کرتے، پال لیتے ہیں۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تیری پرورش ہو میری آنکھوں کے سامنے، وَلِتُصْنَعَ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، یاد کرو جب تمہاری بہن وہ چل رہی تھی، فَتَقُولُ، اور اس نے کہا، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، میں تمہیں بتاؤں نا ایسا گھرانہ جو اس کی کفالت کرے۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا بچپنے میں ہی کہ وہ کسی ماں کا، کسی دائی کا وہ دودھ اس وقت پینے کے لیے تیار نہ ہو، وہی اللہ کا حکم تھا کہ موسیٰ تم نے کسی اور کا دودھ نہیں پینا، تو پھر تمہاری بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس کی کفالت کرے، فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، تو اس طرح ہم نے تجھے لوٹا دیا تیری ماں کی طرف، کئی تقر عینها ولا تحزن، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غم نہ کرے، وقتلت نفسا، اور پھر تم نے جوان ہو کر ایک بندہ قتل کر دیا، فنجیناک، ہم نے تجھے بچایا من الغم، اس غم سے، وفتناک فتونا، اور پھر ہم نے تجھے آزمایا بڑے بڑے فتنوں کے ذریعے سے، آزمائشوں میں سے گزارا، فلبثت سنین فی اہل مدین، اور پھر تم اہل مدین میں رہا کئی سال، ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر موسیٰ تم یہاں آئے ہو اپنے رب کی بنائی ہوئی تقدیر کے حساب سے، اچانک نہیں ایسے آ گئے، پھر اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے ایک طے کیے ہوئے اندازے کے مطابق تم یہاں آ گئے ہو۔ اذ واصطنعتک لنفسی، اور میں نے تمہیں چن لیا اپنے کام کے لیے، اپنے لیے،
اذهب انت واخوک، اب جاؤ تم اور تمہارا بھائی بھی آیاتی میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، دیکھو میرے ذکر میں سستی مت کرنا۔ اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی طرف وہ سرکش ہو گیا ہے، فقولا لہ قولا لینا، اور اسے جا کر بات کہنا نرم بات، اللہ یتذکر، ہو سکتا ہے اس کا کوئی نصیحت حاصل کر لے، اس کا دل بدل جائے، موڈ بن جائے، آہستہ بات کرنا، او یخشا، یا شاید وہ ڈر ہی جائے۔ قالات، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف، ہمیں تو ڈر لگتا ہے، ان یفرط علینا، وہ اچانک بھڑک اٹھے گا ہم پر، او ان یطغی، یا وہ حد سے بڑھ جائے گا، سرکشی کرے گا۔ قال لا تخاف، اللہ نے کہا ڈرو مت، اننی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں میں ساری چیزیں، گھبراؤ مت۔ فاتیاہ فقولا، تم دونوں جاؤ اس کے پاس اور کہو انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، آزاد کر، اور ان کو عذاب مت دے۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم لائے ہیں تیرے پاس نشانی تیرے رب کی طرف سے، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو اس پر جو پیروی کر لے ہدایت کی۔ انا قد اوحی الینا، ہمیں وحی کی گئی ہے کہ ان العذاب، عذاب آئے گا بڑا شدید، علی، اس شخص پر، من کذب وتولی، جو جھٹلائے گا اور رخ پھیر لے گا۔ اعلیٰ، تو اب یہ گویا بات ہو گئی ساری، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے آ کر موسیٰ کے فرعون کے دربار میں وہ سارا پیغام دے دیا۔ اب فرعون کہہ رہا ہے، قالا، فرعون نے کہا وَمَن رَبُّكُمَا یا موسیٰ، موسیٰ کون ہے رب تمہارا جس کا یہ کہہ رہا ہے کون؟ میں تو نہیں جانتا کون ہے وہ۔ قال ربنا الذی اعطی کل شیء خلقا، موسیٰ نے کہا میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو خلقت عطا کی ہے، ہر شے کو وجود بخشا ہے، تخلیق کیا ہے، ثم ہدا، اور پھر ہر شخص ہر شے کو ایک تو خلقت دی ہے، تخلیق کیا ہے، پھر اس کے اندر ایک گائیڈنس بھی رکھ دی ہے، جبل ہدایت بھی رکھی ہے، جانور جو بھی جانور بنایا اس جانور کو ہدایت بھی اس کے اندر دے دی ہے، بلی کو بتا دیا اس نے دودھ پینا ہے، یہ چیزیں کھانی ہے، اور بکری کو بتا دیا اس نے کس کس طرح رہنا ہے، شیر کو بتا دیا اس نے گھاس واس نہیں کھانا، ہر شے کی خلقت عطا کی اور اس کے اندر ہدایت بھی رکھ دی۔ میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے یہ سارا نظام چلایا، گویا یوں بتایا جا رہا۔ قال فما بال القرون الاولی، پھر یہ یہاں فرعون بڑا ایک لاجیکل سوال کر رہا ہے، اچھا بتاؤ پھر وہ جو پہلے والے لوگ تھے ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ اچھا ہمارے پاس تو تم آ گئے رسول بن کے، ہدایت لے کر آ گئے، تو جو ہم سے پہلے یہ لوگ گزرے ان کے پاس کوئی رسول نہیں آئے، تو پھر ان کا کیا معاملہ ہے؟ وہ ہمیں گمراہی پر چلے گئے۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، اللہ نے فرمایا اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے کتاب کے اندر، لا یضل ربی، نہ میرا رب بھولتا ہے، نہ وہ اس سے کوئی شے ایسے چھوٹ جاتی ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ وہ ہے میرا رب کہ جس نے زمین کو بنا دیا ہے بچھونا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس زمین کے اندر تمہارے لیے کئی راستے بنائے ہیں، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اس نے پانی برسایا، فاخرجنا بہ، اور اس پانی کے ذریعے اس نے نکالا ہے، ازواجا من نبات شتى، مختلف قسم کی نباتات کے جوڑے جوڑے اس نے نکال دی، کلو، کھاؤ تم، وراؤ انعامکم، اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے بھی، منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم دوبارہ تمہیں باہر نکال لیں گے، ولقد اریناہ آیاتنا کلہا، ہم نے اسے دکھائی اپنی ہر نشانی، فکذب وابا، اس نے جھٹلا دیا اس نشانی کو اور انکار کیا، قال، اور اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، اجئتنا لتخرجنا من ارضنا، کیا تم اس لیے آئے ہو تاکہ تم نکال دو ہمیں ہماری زمین سے، بسحرک، اپنے جادو کے ساتھ، اے موسیٰ، فلنأتینک بسحر مثلی، ہم لازماً لائیں گے تمہارے مقابلے میں اسی جیسا جادو جو تم لائے ہو، فجعل بیننا وبینک موعدا، تم بس طے کرو ہمارے ساتھ ایک میچ کا دن طے کرو، کمپٹیشن کا کوئی دن، لا نخلفو نحن ولا انت، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں نہ تم کرنا، مکاناً، صبح کھلے میدان میں ہوگا مقابلہ، تم ڈیٹ طے کرو، قال موعدکم یوم الزینہ، حضرت موسیٰ نے کہا ہمارا وعدے کا میچ کا دن ہوگا یوم الزینہ، یہ ان کا کوئی تہوار ہوگا اس دن، حضرت موسیٰ نے وہ دن سلیکٹ کیا، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور لوگ اس میں اکٹھے کیے جائیں دن چڑھے، ضحیٰ کا وقت جب دھوپ نکل آتی ہے تھوڑی سی، فتولیٰ فرعون، بس جب یہ معاملہ طے ہو گیا تو اب فرعون پھرا، پیچھے ہٹا، اس نے رخ پھیرا، واپس گیا، فجمع کیدہ، اور اپنی ساری چال کو اس نے جمع کیا، ساری جو بھی پلاننگ تھی وہ کی، ثم آتا، پھر آ گیا مقابلے کے لیے، قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر یہاں انہیں سمجھایا، ویلکم، ہلاکت ہو تم پر، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو،
فیسحتکم بعذاب، ایسا نہ کرو ورنہ اللہ تمہیں رسوا کر دے گا، ستیہ ناس کر دے گا تمہارا۔ وقد خاب من افترا، اور یقیناً خائب ہو جاتا ہے، خاسر ہو جاتا ہے، نامراد ہو جاتا ہے وہ من افترا، جو گھڑتا ہے ایسا جھوٹ اللہ کے اوپر۔ فتنازعوا امرهم بینہم، موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ کا نتیجہ یہ نکلا اس وقت کہ وہ جو جادوگر تھے تنازع ہو گیا ان کے درمیان، ان کے معاملے میں۔ فتنازعوا امرهم، ان کے معاملے میں تنازع ہو گیا، بینہم آپس میں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، انہوں نے ایک کلوز ڈور میٹنگ، ایک سیشن کیا جناب، اکیلے بیٹھ کے آپس میں میٹنگ، جادوگر کر رہے ہیں۔ اس سے آگے بھی آ جائے گی بات، ثابت یہ ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ جادوگر جب آئے مقابلہ کرنے، انہیں حضرت موسیٰ کو دیکھا تو انہیں احساس ہو گیا یہ جادوگر نہیں، یہ شخص جادوگر نہیں ہے۔ ایک شخصیت، ایک وجاہت ہوتی ہے، ایک دوسرا فیس ریڈنگ بھی تو آخر کوئی چیز ہے، آج کل کی سائیکالوجی بتاتی ہے یہ، اور وہ سمجھدار لوگ تھے، انہیں احساس ہو گیا موسیٰ علیہ السلام جو بات کر رہے ہیں یہ جادوگر نہیں ہے۔ انہوں نے بات کی، آپس میں میٹنگ کی، اور پھر نتیجہ غلط نکالا۔ قالوا، انہوں نے کہا ان ھذان لساحران، یہ دونوں جادوگر ہیں، یریدان، چاہتے یہ ہیں، یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے سے تمہیں تمہاری اس زمین سے نکال دیں، ویذھبا، اور مٹا دیں، بطریقتکم المثلی، یہ جو تمہاری جو مثالی طرز زندگی ہے اس کو ختم، تمہارا کلچر، تمہارے سویلائزیشن، تمہارا یہ جو لائف سٹائل ہے، یہ آج کل یہ لفظ، یہی تو سب سے بڑا خطرہ ہے ان کو، ویسٹ کو۔ یہ جب 9/11 ہوا تھا تو اس کے بعد یہی بات کہی گئی تھی کہ یہ جو مسلمان ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ ہمارا یہ سویلائزیشن ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، ہمارا لائف سٹائل چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ ہم نے ایسی چیزیں بڑی مشکل سے آ کے ہم نے سیکھی ہیں، یہ جیسے عورت اور مرد کے اندر مساوات ہے، سرمایہ داری کی چیزیں، اور یہ اصول جو ہم نے آ کر بنائے ہیں، یہ ہمارے وہ تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل ایک ہی جملہ ہے، دو لوگوں کے منہ سے نکلا تھا، دو جملہ ایک تھا، منہ دو تھے، اور دو ڈفرینٹ پلیسز تھے۔ امریکن کانگریس کے اندر بش نے کہا تھا، اور برٹش پارلیمنٹ کے اندر ٹونی بلیئر نے کہا تھا، یہ دے وانا ٹیک اوے آور لائف سٹائل فرام اس، یہ ہمارا لائف سٹائل ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، یہی جادوگر کہہ رہے ہیں۔ فَاجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، بس اپنا سارا جو چال ہے، پلاننگ ہے، سارے اکٹھا کر لو معاملہ، ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، پھر آ جاؤ صف باندھ کر مقابلے کے لیے۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، حقیقت یہ ہے کہ فلاح وہ پائے گا جو آج غالب ہو جائے گا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، پہلے تم ڈالتے ہو اپنا جادو یا ہم پھینکیں، ہم ڈالیں؟ قال بل القوا، موسیٰ نے کہا نہیں، آپ ہی پھینکو، جو جادو کرنا ہے کرو۔ فاذا حبالهم وعصیهم، جب انہوں نے کیا اپنا یہ سارا معاملہ، ان کے جو حبال جمع ہے حبل کی، حبل کہتے ہیں رسی کو، اکثر آپ سنتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو، حبل کی جمع حبال، ان کی رسیاں، وعصیهم، اور عصی جمع ہے عصا کی، ابھی ہم پڑھے موسیٰ کا عصا، لاٹھیاں، ان کی رسیاں اور لاٹھیاں انہوں نے پھینک دی۔ یخیل الیہ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے اسے محسوس ہونے لگی، انہا تسا، گویا وہ تو ساری دوڑ رہی ہیں۔ فاوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، تو حضرت موسیٰ نے اپنے دل کے اندر، جی کے اندر خوف محسوس کیا، انہیں لگا کہ میرا معجزہ بھی تو یہی تھا کہ سانپ بن جاتا تھا، یہ سانپ تو انہوں نے بھی بنا دیے، اب تو کر لیا انہوں نے مقابلہ، دل میں خوف محسوس کیا۔ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں، ڈرو مت، انک انت الاعلی، غالب تم ہی ہو گے آج۔ الق ما فی یمینک، تم ذرا پھینکو جو کوئی تیرے ہاتھ میں ہے، تلقف ما صنعوا، وہ نگل جائے گا وہ سب کچھ جو انہوں نے کیا ہے۔ انما صنعوا کید ساحر، جو انہوں نے کیا ہے وہ تو ایک جادوگر کا فریب ہے، جادو ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتى، ساحر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی آئے، جیسی بھی چال چلے۔ فالقی السحرۃ سجدا، تو پھر جب وہ ہوا، حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، وہ سب کچھ ان کا کیا ہوا نکل گیا، تو اب جادوگر سجدے میں گر گئے۔ یہ بڑا ایک پریکٹیکل سی بات ہے کہ کوئی بھی جو اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ اپنی فیلڈ کی لیمٹس کو جانتا ہے۔ جو جادوگر تھے انہیں اس وقت اچھی طرح پتا تھا کہ جادو کے ذریعے کیا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، انہیں پتا تھا کہ جادو کی لیمٹس کیا ہوتی ہیں، اور جو شخص اس نے اب یہ کیا، یہ جادو نہیں ہے، سوال ہی پیدا، جادوگروں کو پتا چل گیا، اور کسی پر یہ راز کھلا نہیں ہے، جادوگروں کو پتا چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، نہ فرعون کو سمجھ آئی، نہ اس کے درباریوں کو، اور نہ عوام کو، جادوگروں کو سمجھ آ گئی کہ یہ فلقی السحرۃ سجدا، قالوا، اور کہہ اٹھے، آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ فرعون پھر بول اٹھا، قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تم اس پر ایمان لائے ہو میری اجازت دینے سے پہلے، انہ لکبیرکم الذی علمکم، ٹھیک ہے میں اب سمجھا، یہ تمہارا گرو ہے، تمہارا استاد جس نے تمہیں یہ سارا جادو سکھایا ہے۔ گویا یہ وہی چال چل رہا ہے جیسے وہ عزیز مصر کی بیوی نے فوراً چال چلی تھی ایک نتیجہ دیکھ کر، یہ اسی نے ہی میری عزت کے پیچھے پڑ گیا تھا، تو یہ فوراً دیکھ کے کہہ رہا اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، یہ جو تم نے ساری ڈرامہ کیا ہے نا، وہ یہ تمہارے ملی بھگت تھی، کیا تم نے مقابلہ کیا ہے،
یہ اسی کی سکھائی ہوئی ساری چیز ہے۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں اب کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلَكُمْ تمہارے پاؤں، مِنْ خِلَافٍ الٹے سمت سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور یہ کھجور کے تنوں پر تمہیں سولی چڑھاؤں گا، وَلَتَعْلَمُنَّ پھر تمہیں پتہ چل جائے گا، أَيُّنَا کون ہے ہم میں سے، موسیٰ میں سے اور مجھ میں سے، أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ زیادہ سخت عذاب دینے کے اعتبار سے اور دیر باقی رہنے کے حوالے سے کون زیادہ سخت ہے۔ قالوا تو انہوں نے کہا لن نؤثرک، اب ہم ترجیح تجھے نہیں دیں گے۔ جادوگروں نے کیا جواب دیا؟ اب ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے، علی اس بات پر ما جاءنا من البینات جو ہمارے پاس واضح نشانی آ گئی، اس پر تجھے ترجیح نہیں دیں گے، والذی اور اس ذات پر بھی تجھے ترجیح نہیں دیں گے، فطرنا جس نے ہمیں پیدا کیا، فاقض ما انت قاض تو جو فیصلہ کر جو کر تو کر فیصلہ جو کر سکتا ہے، انما تقضی هذه الحیات تو تیرا فیصلہ تو اسی دنیا کی زندگی کے بارے میں ہونا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی آج نہیں کل ویسے ہی ختم ہو جانی ہے، تو کر جو کر سکتا ہے۔ انا آمنا بربنا، اب تو ہم ایمان لا چکے اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا تاکہ وہ بخش دے ہمارے گناہ، وما اکرہتنا علیہ من السحر اور اللہ بخش دے ہمیں وہ جو تو نے مجبور کیا ہمیں جادو کرنے پر۔ یہ اب یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ وہ اس وقت کرنا چاہتے نہیں تھے، تو نے ہمیں مجبور کیا، وما اکرہتنا علیہ من السحر اللہ خیر و ابقیٰ، اللہ بہتر ہے، اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ انہ من یأت ربہ مجرما، بڑی خوبصورت دو آیتیں آ رہی ہیں، بڑا سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے۔ انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم، جو شخص آیا اپنے رب کے پاس مجرم بن کر قیامت کے دن، لا یموت فیہا ولا یحیا، اس کے لیے سزا ایسی ملے گی نہ اس میں جیے گا نہ مرے گا۔ ومن یأتہ مؤمن، اور جو شخص آیا رب کے پاس مومن بن کے، قد عمل الصالحات کہ اس نے نیک عمل کیے ہوں گے، فاولئک لهم الدرجات العلی، تو اس کے لیے بڑے بلند درجات ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وذالک جزاء من تزکیٰ، یہ بدلہ ہے اس کا جو خود کو پاک کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی تھی موسیٰ کی طرف، ان اسر بعبادی کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جا، بنی اسرائیلیوں کو لے کر کے، قبطی ابھی سوئے پڑے ہیں، راتوں رات لے کے چلے جاؤ، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، اور پھر عصا مار کے ان کے لیے سمندر کے اندر ایک خشک راستہ بناؤ، یابسا خشک، لا تخافوا درکن، نہ تمہیں ڈر ہو پھر پکڑے جانے کا، ولا تخشا، اور نہ خوف ہو ڈوب جانے کا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو پھر ان کے پیچھے چلا فرعون بھی اپنے لشکر لے کر، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو پھر اس کو تو پکڑ لیا، ڈھانپ لیا سمندر نے جیسا کہ ڈھانپ لینے کا حق تھا۔ آپ جانتے ہیں قرآن میں ایک مقام پر آیا ہے، موسیٰ نے لاٹھا عصا مارا تو سب پانی پھٹ گیا، جیسے چٹانیں کھڑی ہو جاتی ہیں، جب فرعون وہ لشکر آیا تو پانی آپس میں مل گیا۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا، وَمَا هَدَىٰ، اور ان کی رہنمائی اس نے نہ کی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے بچایا ہے تم کو تمہارے دشمن سے، ووعدناکم، اور ہم نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، وعدہ لیا تھا تم سے، تمہارے لیے ہم نے ایک وعدہ طے کیا تھا کہ تم حاضر ہوگے ہمارے پاس، جانب طور الایمن، طور پہاڑ کے دائیں جانب سے، ونزلنا علیکم المن والسلوی، اور ہم نے تم پر اتارا تھا من بھی اور سلوہ بھی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، ولا تطغوا فیہ، دیکھو سرکشی نہ کرنا اس میں، فیحل علیکم غضبی، جو سرکشی کرے گا اس پہ میرا غضب حلال ہو جائے گا۔ سرکشیوں کی مختلف شکلیں آئی جاتی ہیں روایات میں تفسیری، کہ وہ جو من سلوہ ان کو دیا جاتا تھا، وہ اس میں بھی پھر توکل والا معاملہ نہیں کرتے تھے، سینت کے کچھ رکھ لیتے تھے کھانا تاکہ کل پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، اللہ کہہ رہے ہیں اتنی نشانیاں تمہیں دی ہیں، میں روز دے رہا ہوں، یہ سرکشی ہے تمہاری، مجھ پہ بھروسہ رکھو۔ ومن یحلل علیہ غضبی، جس پر میرا غضب حلال ہو گیا، جس پر میرا غضب واقع ہو گیا، فقد ہوا، وہ تو ہلاک ہو گیا۔ وانی لغفار، اور میں بخشنے والا ہوں، لمن تاب، اس کے لیے جو توبہ کر لے، وآمن، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، ثم اہتدی، پھر چلتا رہے سیدھی راہ پر۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، کس چیز نے موسیٰ تجھ سے جلدی کروا لی اپنی قوم سے بھی پہلے، قوم سے بھی پہلے آ گئے ہو، طے تو یہ تھا کہ تم نے اکٹھے آنا ہے، پوری قوم کو لے کر وعدہ کیا ہم نے طور کے دائیں جانب، تم سب نے آنا ہے ہمارے پاس، تم پہلے آ گئے ہو۔ قال هم اولائی علی اثری، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وعجلت الیک ربی لترضی، اللہ میں تو جلدی کر کے آ گیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، میں تو کریڈٹ لینا چاہتا ہوں۔ قال فإنا قد فتنا قومک، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا ہے تیرے بعد، وأضلهم السامری، اور گمراہ کر دیا ان کو سامری نے۔ فرجع موسیٰ الی قومی غضبان آسفا، تو موسیٰ لوٹے اپنی قوم کی طرف بڑے غصے کی حالت میں اور غمگین۔ قال یا قوم، کہنے لگے اے میری قوم، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا،
اے میری قوم کیا اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اچھا نہیں تھا؟ افطال علیکم العہد، کیا یہ مدت جو ہے، یہ جو ڈیوریشن ہے تم پر بڑی طویل ہو گئی تھی، بہت لمبا ہو گیا تھا یہ ٹائم پیریڈ، اتنا نہیں انتظار کر سکے تم میرے واپس آنے کا؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم یہ چاہتے ہو کہ یا تم یہ چاہتے تھے کہ تمہارے رب کا عذاب تم پر آ جائے؟ فاخلفتم موعدی، اس لیے تم نے میرے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کر دیا باپ معاملہ۔ قالوا ما خلفنا موعدک بملکنا، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم نے ذاتی اختیار سے تیرے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، جان بوجھ کر ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، معاملہ دراصل یہ ہوا کہ ہمارے پاس بوجھ لدا ہوا تھا پچھلی قوم کا، زینت القوم کا۔ حملنا، ہمارے اوپر بوجھ لدا ہوا تھا، اوزارا من زینت القوم، یہ سونا چاندی وغیرہ۔ اب معاملہ یہ تھا، روایات میں جو آتا ہے، جو مصری قوم تھی وہ اپنے سونا چاندی یا جو بھی ان کے زیورات ہوتے تھے امانتاً ان کے پاس رکھواتے تھے کہ یہ لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے، چونکہ حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں تو اپنا سونا سارا زیورات انہی کے پاس امانت کے طور پر۔ اب جب یہ رات کو نکلے ہیں تو ان کا سامان سارا لے کر آئیں۔ ایک تو ان کے دل میں یہ کھٹکا تھا کہ یہ پتہ نہیں ہمارے لیے جائز ہے بھی صحیح کہ نہیں، ایک یہ ان کے دل میں تھا معاملہ۔ اور دوسرا جو سامری تھا اس نے انہیں کہا ہے تمہاری اس کو پھینک دو، اس کو پھینک دو، یہ تمہارے کسی قابل نہیں ہے، تمہارے لیے تو یہ ناجائز ہے۔ سامری کے بارے میں بھی آتا یہ ہے کہ ایک بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرعون کی قوم سے ہی تھا، لیکن اس کو ہمدردیاں تھیں بنی اسرائیلیوں کے ساتھ، اس لیے یہ ساتھ آیا تھا۔ اور بعض روایات میں نہیں کہ یہ بنی اسرائیلی ہی تھا، لیکن ان کے اندر ذرا یہ بڑا جیسے ہوتے ہیں روحانی مشقیں کرنے والے، جو نیکی کا جو معاملہ آگے، اس طرح کا آدمی تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذرا تھوڑا یہ چڑ رکھتا تھا اپنے مزاج کے اندر، اس میں قد رکھتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ فقذفناها، تو ہم نے اسے پھینک دیا، وہ جو ہم نے بوجھ اٹھایا ہوا تھا دوسری قوم کا۔ فکذلک القی السامری، اسی طرح سامری نے بھی ڈالا کچھ اس کے اندر۔ واخرج لهم عجلا، پھر اس نے بنا لیا بچڑا، جسدن، ایسا بچڑا جس کا دھڑ تھا، لہو خوار، اور پھر کوئی ایسی طریقے سے اس نے اس کو ماڈیفائی کیا، یعنی وہ جو سونا وغیرہ جو زیورات تھے ان کو پگھلایا اور دھات سے ایک شکل بنا دی بچڑے کی، اور وہ شکل بنا کر اس نے دو سوراخ رکھے، ایک تو منہ کی طرف اور ایک پیچھے کی طرف، اور اس میں سے جب ہوا کا گزر ہوتا تھا یا کوئی اس طرح کی اس نے ترکیب بنائی کہ اس میں بیل کے ڈکارنے کی آواز پیدا ہوتی تھی، بیل کے ڈکرانے کی۔ فقالو، تو پھر انہوں نے کہا، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ، فنسی، وہ بھول گیا ہے۔ افلا یرون، اللہ فرما رہے ہیں کیا پس انہوں نے دیکھا نہیں، اللہ یرجع الیہم قولا، وہ تو ان سے بات بھی نہیں کرتا تھا، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، نہ وہ ان کے اوپر اختیار رکھتا تھا کسی نقصان کا نہ نفع کا۔ ولقد قال لہم ہارون من قبل، اور ان سے ہارون نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، یا قوم انما فتنتم بی، اے میری قوم تمہیں آزمایا جا رہا ہے اس کے ذریعے سے، تمہیں فتنے میں ڈالا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ، تمہارا رب تو رحمان ہے، فَاتَّبِعُونِی، تم میری اتباع کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، میری بات مانو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا تھا، لن نبرح علیہ عاکفین، نہیں اب تو ایسا نہیں ہوگا، اب تو بس ہم اسی بچڑے پر یہ اعتکاف کریں گے، اسی کے سامنے چپ کر بیٹھے رہیں گے، حتیٰ یرجع الینا موسیٰ، ہاں ٹھیک ہے موسیٰ آ جائیں تو پھر وہ بتائیں گے کہ بات کیا ہے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، تو موسیٰ علیہ السلام اب آ گئے ہیں اور اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں، اے ہارون ما منعک، کس چیز نے تجھے روکے رکھا، اذ رأیتہم ضلوا، جب تو نے دیکھا کہ وہ گمراہ ہو رہے ہیں، اللہ تتبعن، کیوں نہیں تو نے میری بات مانی، ان کو روکا کیوں نہیں؟ یہ ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، کیوں نہیں تو میرے پیچھے آیا ادھر مجھے بتانے کے، افعصیت امری، کیا تو نے نافرمانی کی ہے میرے حکم کی؟ قال، تو حضرت ہارون نے کہا، یا ابن ام، اے میرے ماں جائے، لا تاخذ بلیتی، میری داڑھی نہ پکڑ، ولا براسی، نہ میرے سر کو پکڑ کر کھینچ، انی خشیت، میں تو اس بات سے ڈرتا تھا، ان تقولا، کہیں آپ یہ نہ کہہ دیں کہ فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے تفرقہ ڈال دیا بنی اسرائیل کے درمیان، ولم ترقب قولی، اور میری بات کا لحاظ نہیں کیا۔ قال فما خطبک یا سامری، اب موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے، سامری، ہاں بتاؤ بھائی سامری تمہارا کیا معاملہ ہے، کیا تم نے یہ تماشا گھڑ دیا ہے یہاں؟ قال، تو اب سامری نے کہا، بصرت بما لم یبصروا بہ، میں نے دیکھی وہ چیز جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی، فقبضت قبضۃ، میں نے پھر ایک مٹھی جو ہے وہ مٹی کی پکڑ لی، من اثر الرسول، اس رسول کے نقش پا سے، یہاں رسول سے مراد جبرائیل امین ہے، میں جیسے ابھی بتا چکا ہوں کہ وہ کوئی روحانی مشقیں وغیرہ کر کے بہرحال لوگوں سے ذرا جدا تھا، ممتاز مقام رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ کے پاس جبرائیل آئے تو اس نے دیکھ لیا، اسے پتہ چلا کہ یہ جبرائیل ہے،
تو جبرائیل علیہ السلام کے جو پاؤں کے جگہ جہاں پاؤں ان کا پڑتا رہا وہاں سے اس نے مٹھی اٹھائی زمین سے، فنبذتها، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے پھینک دی ادھر، وکذالک سولت لی نفسی، اسی طرح میرے جی نے مجھے یہ بات سمجھائی، یہ سب کچھ بنا کے میں نے ذرا وہ مٹی جو ہے جبرائیل کے پاؤں والی وہ اٹھا کر پھینکی تو یہ اس طرح سے اسے آواز آنے لگ گئی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا قال فاذهب، دفع ہو جاؤ، فإن لك في الحیات، تمہارے لیے اب اس دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہوگی، ان تقول لا مساس، کہ تم یہی کہتے رہو مجھے چھونا مت، میرے قریب مت آؤ۔ اس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی کہ جب بھی کوئی شخص اس کے قریب جاتا تھا وہ بڑا تیز بخار ہو جاتا تھا، اس کو بھی اور اس کو بھی، تو یہ لگا میرے پاس نہ آنا، میرے پاس نہ آنا، میں مجھ سے دور رہو، تو یہ کوئی علیحدہ ہو کے یہ دنیا میں نقد اس کو سزا ملی، لا مساس، چھونا مت، وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور بے شک تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے عذاب کا جس کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی، وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ، اور اب دیکھ اپنے اس الہ کو جو تو نے بنایا تھا، الذی ظلت علیہ، کی جس پہ تم بیٹھے تھے مجاور بن کر، جس کی عبادت کر رہے تھے، لَنُحَرِّقَنَّهُ، ہم اسے جلائیں گے، ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پھر ہم اسے بکھیر دیں گے سمندر میں، اس کی وجہ سے یہ ہندوؤں میں ہے ایک رواج، چتا جو پہلے جلاتے ہیں پھر اس کی راکھ بناتے ہیں، پھر اس راکھ کو سمندر میں جا کے بہا دیتے ہیں، تو یہ بنی اسرائیل کے اندر کافی روایتیں، کافی ان کی نشانیاں، کافی ان کے طور طریقے ایسے ہیں جو ان ہندوؤں کے سے ملتے جلتے ہیں، تو یہ بھی رائے ظاہر کی جاتی ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کے کچھ لاسٹ لوگ تھے، یہ ان کی کچھ لوگ یہاں بھی آ گئے ہیں، جب یہ آریہ سماج یہاں آ کر آباد ہوئے ہندوؤں میں، تو یہ رائے ہے کہ یہ کچھ انہی میں سے تھے، کیونکہ بہت ساری چیزیں انہی کے اندر ہیں، جیسے بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں کتنی ہے، ہاں جی، اور وہ جو گائے کا رنگ تھا ذرا صفرا قسم کا، ان کے پنڈت کون سا رنگ پہنتے، وہی صفرا کا رنگ پہنتے، اور جیسے یہ چتا جلانے والا معاملہ ہے انہیں کے، اور یہ جو لامساس اس نے کہا مجھے چھونا مت، یہ ہمیں چھوئے کوئی نہ، برامن کہتے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی چھوئے نہ، بس یہ انٹچبلٹی جو ہے ان لوگوں کی، کوئی ہمیں نہ چھوئے بس، اگر نہ ہم تو وہ ہو جائیں گے، چھوت لگ جائے گی ہمیں، تو یہ ساری چیزیں بہرحال اس طرح کچھ حوالہ دیتی ہیں، واللہ اعلم۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا الہ تو وہ اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی الہ نہیں، وسع کل شیء علما، اس کا علم ہر شے پر وسیع ہے، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبریں گزرے ہوئے حالات کی، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، ہم نے آپ کو اپنی جانب سے ذکر عطا کیا ہے، نصیحت قرآن مجید، من اعرض عنہ، جو شخص منہ پھیر لے گا اس کتاب سے، فإن له معیشۃ ضنکا، نہیں، من اعرض عنہ، جو منہ پھیر لے گا اس سے، فإنه يحمل یوم القیامت وزرا، تو اٹھائے گا وہ قیامت کے دن بڑا بوجھ اپنے گناہوں کا، خالدین فی، ہمیشہ رہیں گے پھر وہ اسی کے اندر ہی، اسی حالت میں، وسالہم یوم القیامت حملا، اور برا ہوگا ان کے لیے قیامت کے دن یہ بوجھ جو وہ اٹھائیں گے، یوم ینفخ فی الصور، اور جس دن پھونکا جائے گا سور کے اندر، سور پھونکا جائے گا، ونحشر المجرمین، اور ہم جمع کریں گے مجرموں کو، یومئذ زرقا، اس دن ان کی حالت یہ ہوگی، خوف سے ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی، نیلی ہو گئی ہوں گی ان کی آنکھیں، یہ آنکھوں میں نیلاہٹ آتی ہے انتہائی خوف کے عالم میں، زرقا، نیلی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں، یتخافتون بینہم، آپس میں چپ کے باتیں کر رہے ہوں گے، لبثتم الا عشرا، کہ تم دنیا میں 10 ایک دن رہے ہو میرے خیال میں، نحن اعلم بما یقول، اللہ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں جو وہ باتیں کریں گے، اذ یقول امثلهم طریقۃ، یہاں تک کہ پھر ان میں سے ایک بہت زیادہ سمجھدار شخص بولے گا، مہذب، ویل کلچرڈ، انتہائی زبردست جس کی فکر ہوگی، وہ کہے گا نہیں، لبثتم الا یوما، 10 دن نہیں، بس ایک آدھا دن تم رہے ہو میرے خیال سے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ کا تذکرہ ختم ہو گیا، آگے 3 رکوع جو ہیں اس کے مضامین وہی ہیں جو مکی صورتوں کے نارمل رہے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور یہ سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں کہ جب یہ اڑ جائیں گے تو تم کہتے ہو زمین برابر ہو جائے گی چٹنی، تو پھر یہ جو چپٹی ہو جائے گی تو یہ جو پہاڑ ہیں پھر یہ کہاں جائیں گے؟ فقل، آپ کہہ دیجیے، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور پھر وہ چھوڑے گا زمین کو اس حالت میں کہ بالکل ایک چٹیل میدان، لا ترى فيها عوجا ولا امتا، نہ کوئی اس میں ٹیڑھ ہوگا نہ کوئی بل ہوگا، کوئی سلوٹ نہیں ہوگی، پھر زمین بالکل برابر۔ یومئذ یتبعون الداعی، اس دن لوگ صرف بھاگ رہے ہوں گے، لوگ پیروی کر رہے ہوں گے بلانے والے کی، جہاں سے آواز آ رہی ہوگی، لوگ اسی طرف بھاگ رہے ہوں گے صرف جہاں سے آواز آئے گی،
لا عوج لہ، ادھر ادھر نہیں جائیں گے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہوگا، سیدھا جائیں گے اس طرف جہاں سے کوئی بلانے والا بلا رہا ہوگا۔ وخشعت الاصوات للرحمن، اور اس وقت آوازیں تیرے رب رحمان کے حضور پست ہو جائیں گی، جھک جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، کوئی بکواس نہیں کر سکے گا اس دن۔ فلا تسمعوا الا ہمسا، اور نہ تم سنو گے مگر خسر پسر ہوگی، ہلکی پھلکی آواز، جیسے بن کی بنبناہٹ نہیں ہوتی، بس یہی آوازیں ہوگی، مگر نہ تیرے رب کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی اس دن۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی، الا من اذن لہ الرحمن، ہاں مگر وہ سفارش کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا، ورضی لہ قولا، اور جس کا بولنا رحمان پسند فرمائے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بہ علما، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علم کا۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور اس دن چہرے جھک جائیں گے، لوگ رگڑیں گے اپنے سجدے کریں گے، اپنے چہرے جھکائیں گے اللہ کے للحی القیوم۔ اس حی القیوم، یہ تیسری دفعہ آ گیا یہ لفظ حی القیوم، جس کے بارے میں گمان ہے یہ اللہ کا یہ اسم اعظم جس کا ذکر کیا جاتا ہے شاید یہی ہے، واللہ اعلم۔ پہلی دفعہ یہ لفظ آیا تھا سورۃ بقرہ کے اندر آیت الکرسی میں، پھر دوسری دفعہ یہ لفظ آیا سورۃ آل عمران کے شروع میں، پہلی آیت جو ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اب تیسری دفعہ یہ آ رہا ہے۔ وقد خاب من حمل ظلما، اور یقیناً نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا وہ شخص جو ظلم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا اس دن۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جو شخص نیک عمل کرے گا وہ مومن، اور وہ مومن ہوگا، فلا یخاف ظلما ولا حظما، نہ اسے خوف ہوگا کسی ظلم کا کہ اس پر کوئی ظلم ہوگا، اسے یہ خوف نہیں ہوگا، ولا حظما، نہ ہی اسے اس بات کا ڈر ہوگا کہ اس کا کوئی حق مار لیا جائے گا۔ وکذالک انزل اللہ قرآن عربی، اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو عربی زبان میں۔ وصرفنا فیہ من الوعید، اور ہم نے جو وعدے وعید ہیں اپنے مختلف انداز میں بیان کر دی ہیں، واضح کر دی ہیں، لعلہم یتقون، شاید کہ لوگ پرہیزگار بن جائیں، او یحدث لہم ذکرا، یا ان میں کوئی یہ قرآن سوجھ بوجھ پیدا کرے۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو بلند و بالا ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، ملک الحق۔ ولا تعجل بالقرآن، تو آپ جلدی مت کیجئے اس قرآن کو لے کر، قرآن کے حوالے سے جلدی نہ کرے، من قبل ان یقضی الیک وحی، اس سے قبل کہ اس کی وحی مکمل ہو جائے، وحی کے آپ پر مکمل ہونے سے پہلے آپ جلدی نہ کریں اس کے معاملے میں۔ وقل رب زدنی علما، اور آپ تو بس رب سے دعا کیجئے، اے میرے رب تو مجھے زیادہ کر علم میں، بڑھا دے مجھے علم کے اندر۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ، آدم سے بھی عہد کیا تھا اس سے پہلے، وعدہ لیا تھا، کیا وعدہ تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، فنسی، وہ بھول گئے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے نہیں دیکھا اس کے اندر عزیمت نہیں دیکھی، عزم، پختہ ارادہ۔ ظاہر ہے انسان کمزور بنایا گیا ہے، کمزوریاں ہیں انسان کے اندر، تو اس کمزوری کی ظاہری اظہار ہو گیا ہمارے جد امجد میں کہ یہ اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، یا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس میں نہیں دیکھا ارادہ اس گناہ کا، کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بس بھول گیا، وجہ سے انسان میں مادہ ہے بھول جانے، اس نے یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر رب کے خلاف سرکشی کی، نہیں، جیسے انسان پہ آ جاتی ہے کیفیت، بھول جاتا ہے، وہ ارادہ نہیں ہوتا اس کا، بس بھول گیا اس وقت، دونوں معنی ہو سکتے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اب یہ 5ویں دفعہ یہ آ رہا ہے یہاں آدم و ابلیس کا قصہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جس وقت ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے کیا سوائے ابلیس کے، ابا، انکار کیا اس نے۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا اے آدم، إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ، ہوشیار ہو جاؤ، اب دیکھ لو یہ ہے تمہارا دشمن، وَلِزَوْجِكَ، اور تمہاری بیوی کا بھی۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ، تم دیکھ رہے ہو تمہارے لیے اس جنت کے اندر نہ تمہیں بھوک لگتی ہے، وَلَا تَعْرَىٰ، اور نہ تمہارے لیے عریانی ہے، کوئی ننگیج ہے یہاں۔ ہم نے تمہیں یہاں کیا کیا چیزیں عطا کی ہیں اس دنیا میں، اس جنت میں، نہ تمہیں اب بھوک کا کوئی اندیشہ ہے، نہ عریانی ہے یہاں۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، نہ تمہیں پیاس لگتی ہے اس میں، اور نہ ہی تمہیں دھوپ ہے جو ستاتی ہو اس جنت کے اندر، تمہیں نکلوا نہ دے شیطان اس جنت سے، یہاں یہ چیزیں تمہیں میسر ہیں، پھر یہ سب کچھ چلی جائیں گی۔ فوسوس الیہ الشیطان، تو وسوسہ اندازی کی شیطان نے، وسپرنگ کی، کرتا رہا آدم اور حوا کے اندر۔ قال یا آدم، اور اس نے کہا، وسوسہ کیا کیا،
بہلایا بہکایا کس بات سے؟ یا آدم، اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، میں تمہیں وہ درخت نہ بتاؤں جس کا پھل کھا لو تو بس پھر کبھی تم پر زوال نہیں ہے، پھر تو پرماننٹ مستقل ہمیشگی والا درخت نہ بتاؤں؟ ملک اللہ یبلا، اور ایسا ملک، ایسی سلطنت، ایسی بادشاہت تمہیں مل جائے گی لا یبلا، جس کو کبھی زوال نہیں ہے۔ فاکلا منہا، بس ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کھا لیا اس سے، بات مان لی اس کی۔ فبدت لہما سوآتہما، تو شرمگاہیں ایکسپوز ہو گئیں۔ وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، وہ پھر ڈھانپنے لگے جنت کے پتوں کو اکٹھا کر کے گانٹھ کے بنانے لگے۔ فعصا آدم ربہ فغوا، اور نافرمانی کی آدم نے اپنے رب کی، فغوا، اور وہ بھٹک گئے راہ سے۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر اللہ نے قبول کیا، پسند کیا آدم کو، فتاب علیہ، اس کے اوپر مہربانی فرمائی، وہدا، اور اسے ہدایت دی۔ قال اہبطا، اور کہا اتر جاؤ نیچے اس جنت سے، جمیعاً تم سارے، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا۔ فما یاتینکم منی ھدی، جب تمہارے پاس آئے کبھی میری جانب سے ہدایت، فمن اتبع ھدایا، تو جو کوئی اتباع کر لے گا میری ہدایت کی، فلا یضل ولا یشقی، وہ نہ تو بھٹکے گا نہ ہی بدبختی اسے آ لے گی۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جو شخص منہ پھیر لے گا میری یاد سے، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کی دنیا کی زندگی تو تنگ ہی گزرے گی، بھلے لاکھوں کروڑوں کماتا ہو پھر بھی سکھ وہ نہیں ہوگا، دنیا کی زندگی تنگ ہی گزرے گی جو میرے ذکر سے اعراض کر لے گی۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور ہم اسے قیامت کے دن اٹھائیں گے اندھا۔ قال، اور وہ کہے گا، رب لما حشرتنی اعمی، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھا دیا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کذالک، اسی طرح تھا نا، تت کا آیاتنا فنسیتها، تیرے پاس میرے آیتیں آئی تھی نشان، تو نے بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسی، آج تجھے بھی بھلا دیا گیا۔ وکذالک نجزی من اسرف، اسی طرح ہم بدلہ دیں گے اس کو کہ جو شخص زیادتی کرے گا، جو شخص حد سے بڑھ جاتا ہے، ہم اسے اسی طرح بدلہ دیں گے۔ ولم یؤمن بآیات ربی، اور جو ایمان نہیں لاتا اپنے رب کی آیات پر، ولعذاب الآخرۃ اشد وابقی، اور آخرت کا عذاب تو سب سے زیادہ سخت ہے اور سب سے زیادہ دیر تک رہنے والا ہے۔ افلم یہد لہم، کیا ان کو ہدایت نہیں ملی؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنی بستیاں تھیں جو ہم نے ہلاک کر دیں ان سے پہلے۔ یمشون فی مساکن، وہ بھی اپنے گھروں میں اس طرح چلتے پھرتے تھے مزے کے ساتھ۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر تیرے رب کی طرف سے بات پہلے سے لکھی نہ جا چکی ہوتی، واجل مسمی، اور ایک وقت مقرر تک میعاد پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی، لکان لزاما، تو یہ عذاب چمٹ جاتا ہے ان کو۔ فاصبر علی ما یقولون، تو بس آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ وسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں۔ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز، وقبل غروبها، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز، ومن آناء اللیل، اور رات کے اوقات میں یہ مغرب عشاء کی نماز، فسبح، اور تسبیح بیان کیجئے، واطراف النہار، اور دن کے اطراف میں یہ ظہر کی نماز ہے اور چاشت کی نماز ہے، چاشت کی فرض نہیں ہے، اللہ کا ترضا، تاکہ تم راضی ہو جاؤ، تاکہ تم خوشی حاصل ہو۔ ولا تمدن عینیک، کی آیت پھر آ رہی ہے جیسے سورۃ ہجر کے اندر آئی تھی۔ ولا تمدن عینیک، اے میرے نبی آپ کی آنکھیں نہیں اٹھنی چاہیے، الی ما متعنا بی، اس ساز و سامان کی طرف جو ہم نے انہیں دیا ہے دنیا کے اندر، جو دنیاوی ساز و سامان اور نعمتیں ہم نے دے دی ہیں ان کو، آپ کی نگاہیں ان کے اس ساز و سامان کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے، دنیاوی مال و متاع کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے، مختلف قسم کے لوگوں کو جو ہم نے دیا ہے، زہرت الحیات دنیا، دنیا کی شان و شوکت، لنفتنہم فی، یہ ہم نے اس لیے دیا ہے تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں اس کے ذریعے سے۔ ورزق ربک خیر وابقی، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ وامر اہلک بالصلاۃ، آپ اپنے گھر والوں کو حکم دے نماز کا، واصطبر علیہا، اور خود بھی اس کی پابندی کریں۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم تو بلکہ خود رزق دیتے ہیں۔ والعاقبۃ للتقوی، اور انجام کی بھلائی تقوی کے ساتھ ہے۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لولا یاتینا بآیۃ من ربی، کیوں نہیں آ جاتا کوئی معجزہ اس کے پاس اس کے رب کی طرف سے؟ اولم تاتہم بینہ، کیا ان کے پاس آ نہیں چکی بینہ، واضح دلیل، واضح بیان نہیں آ گیا، ما فی الصحف الاولی، ان ساری تعلیمات کا جو صحف اولی میں موجود تھی۔ یہ قرآن اس سے بڑی نشانی کیا ہو، جو کچھ پہلے صحف اولی پہ تعلیمات دی گئی تھی وہ سب ان کے پاس، اس قرآن یہ نشانی تھوڑی ہے کہ قرآن رکھتا ہے وہ تمام باتیں رہنمائی کی جو صحف اولی میں دی گئی تھی، یہ نشانی کافی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ، اگر ہم ان کے اوپر عذاب بھیج دیتے اس قرآن کو بھیجنے سے پہلے لقالوا، تو پھر یہ کہتے، لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے ہمارے رب کیوں نہیں تو نے ہماری طرف بھیجا کوئی رسول، فنتبع آیاتک من قبل،
ہم تیری آیات کی پیروی کر لیتے، من قبل ان نذل ونخزى، ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری آیات کی پیروی کر لیتے۔ قل آپ فرما دیجئے کل متربص فتربصوا، ہر کوئی منتظر ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے نتائج کا تم بھی انتظار کرو۔ فستعلمون، جلدی تمہیں پتہ چل جائے گا، من اصحاب الصراط السوی، کون ہے صراط سوی پر چلنے والا، سیدھے راہ پر، ومن اہتدی، اور کون ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔